قرآن مقدس کی آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں پہلے تو یہ معین ہی نہیں ہے کہ معراج حضور کو کس رات کو، لیکن قرآن آپ کے سامنے ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے بعد حضور پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، لیکن نہ تاریخ ہے، نہ دن ہے، نہ رات، بس رات تھی، کوئی اللہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اعزاز ہے، شان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، اور معجزہ عظیمہ ہے، اور معجزہ سماوی ہے، اور تمام انبیاء سے ملاقات ہے، اور اسی سفر میں آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے۔ لیکن نہ تو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 27 رجب کو عمرہ کرو، یا تم 27 رجب کو کوئی حلوے شلوے تقسیم کرو، نہ ہمیں حکم ملا ہے کہ صلاۃ الرغائب پڑھو۔ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں جو لوگوں نے خود گھڑ رکھی۔ اصل چیز یہ ہے، ایک میری بات موٹی یاد رکھنا، کہ معراج کو ماننے والا وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی۔ حضور کو معراج میں کیا تحفہ ملا تھا؟ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کیا معراج کے جلسے کر رہا ہے؟ 27 رجب شب معراج ہے ہی نہیں، تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اسلام نے معراج کا بتایا، شب معراج کی ڈیٹ کو مینشن نہیں کیا، کیونکہ معراج میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ معراج کی تاریخ پتہ چلنے سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ انہوں نے نبی کی پیدائش کا دن بھی نکال لیا، نبی کی وفات کا دن بھی متعین کر لیا، اور شب معراج بھی بتا دیا، اور فلانی تاریخ، اور پھر جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے۔ معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتہ، تو خام میں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں، اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں۔ نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں۔ بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے ہمیں نہیں پتہ، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں ملتی، بہت متضاد روایتیں، اور ساری موضوع من گھڑت حدیث ضعیف ہیں۔ تو دیکھیے رجب میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے جو یقیناً جسم کے ساتھ ہوئی ہے، یہ کوئی کشف نہیں تھا۔ سر سید احمد خان کہتے تھے کشف تھا، اور معتزلہ کہتے تھے کہ یہ خواب تھا، کشف تھا۔ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا یا کشف تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد اقدس کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ اس سفر میں گئے تھے، لیکن کب گئے تھے، رجب کی کس تاریخ کو گئے تھے، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اس پہ اتفاق نہیں ہے۔ کسی کی رائے کچھ ہے، کسی کی رائے کچھ ہے۔ اکثریت امت کی 27 رجب کے متعلق کہتی ہے ہوئی ہوگی، ہوئی تو یقیناً ہے۔ کس تاریخ کو ہے یہ یقینی اور قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی عبادت بھی وابستہ نہیں ہے۔ اگر یہ ان راتوں میں سے ہوتی جن راتوں کو جاگنا مستحب ہے، بہتر ہے، اللہ کی عبادت میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو امت اس کو کہیں نہ کہیں پہ متعین کر لیتی کہ یہ رات ہے۔ جیسے 15 شعبان متعین کر لی امت نے، لیلۃ القدر متعین کر دی فقہا اور محدثین نے، محرم کا روزہ متعین کر دیا کہ 10 کو رکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ متعدد مثالیں ملیں گی۔ معراج کی رات میں فی نفسہ ہی نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی عبادت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یا امت نے کسی طور پر بھی وضع کی ہو۔ ایک بات مجھے بتلائیے، یہ جو معاشرے میں بدعات کا فلسفہ جی 27 رجب کو یہ بھی ہوا تھا جی معراج، یہ جو کہانی ہے، اگر ان ایام کی دین میں کوئی اہمیت ہوتی یا ان دنوں میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ حرمت کے مہینے میں عبادات کرنا باقی مہینوں سے بہتر ہے، یہ تو محدثین مفسرین نے لکھا ہے۔ لیکن یہ جو ایام آپ نے چنے ہوئے ہیں، ان ایام میں اگر عبادت کرنا باقی دنوں سے بہتر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھ سے چھپا کے چلے جاتے؟ کیا انبیاء کا یہ مقام ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ کسی چیز کا حکم دے دے
اور پھر نبی وہ چیز چھپا کے چلے جائیں؟ یہ نہیں ہوتا. پہلی بات ماہ رجب کے حوالے سے اپنے ذہن کے اشکالات دور کر لیجئے. نہ معراج شریف، اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہیں، تاریخ کا پتہ نہیں. اگر بالفرض یہ تاریخ بھی ہو تو اس دن عبادات کو بجا لانا یہ کسی بھی دین کا مطلوب مقصود نہیں ہے. میرے بھائیو آپ خود بتلائیے کہ یہ کہاں سے فلسفہ آیا. آپ اور میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ عصر حاضر کا مولوی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھے تھے، چپکے سے نکلے تھے، بقیع کے قبرستان گئے تھے. یعنی نبی نہیں تھے چاہتے کہ امت کو کسی نیکی کی خبر ہو جائے. اما عائشہ اٹھی، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم بقیع میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں. نبی کریم معاذ اللہ چپکے سے نکلے تھے، چپکے سے آ کے سو گئے. امت کو کہیں نہیں جگایا، امت کو خبر نہ ہونے دی کہ آج کی رات بڑی نیکیوں والی رات ہے. معاذ اللہ. پھر کہانیاں گڑھ لی یہ اس رات عبادات کا بڑا ثواب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بتلانا مقصود ہوتا، امی عائشہ کو جگاتے، امت کو اٹھاتے. رمضان کی راتوں میں اٹھایا کہ نہیں؟ جو بتلانا مقصود ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. دین روشن ہے، دین مبہم کفیات کا نام نہیں.